الرحمن الرحیم وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً وَتُسَمَّى اور نام رکھے جاتے ہیں ان حروف کا حروف، ایسی حروف کہ جر دینے والی ہیں وہ حروف۔ وَتُسَمَّى اور نام رکھے جاتے ہیں ان حروف کو، حروف تجر الاسم جو حروف ہیں نام رکھی جاتی ہیں ان حروفوں کا حروف، ایسی حروف کی جر دیتی ہیں وہ حروف۔ اب تسمہ جو ہے وہ کون سا فعل ہے؟ مجہول ہے۔ تو فعل مضارع مجہول اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ وہ مفعول ما لم یسمى فاعل، حقیقت میں وہ مفعول ہوتا ہے، اس کو رفع دے کر اس کے لیے نائب فاعل بھی کہا جاتا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعل بھی کہا جاتا ہے۔ اب واو کو بناؤ گے استئنافیہ، تسمى صیغہ واحدہ مؤنث غائبہ، فعل مضارع مجہول مرفوع، بولو تو صحیح، مرفوع بضمہ تقدیرا ہی ضمیر مسند الیہ مفعول اول ما لم یسمى فاعلہ مرفوع محلا راجع بس حروف، یا نائب فاعلش مرفوع محلا راجع بس حروف۔ نائب فاعل بھی یہی ہے، مفعول اول بھی یہی ہے۔ اب یہ جو حروف ہیں یہ اس کے لیے مفعول بھی ثانی ہے، کیونکہ اس کے پہلے والے مفعول کو اس کے لیے نائب فاعل بنایا۔ پھر حروفاً موصوف تجارتاً صفت، جارتاً صیغہ صفت تکیہ گرفتہ اسم موصوف میں خود عمل عمل فعله ہی ضمیر درو مستتر جائز الاستعمال مسلح فارش مرفوع محلا راجع بسوئے، بولو تو صحیح۔ وَهِيَ 17 حرفاً، اور یہ حروف جارہ 17 ہیں ازروی حرف ہونے کے، اور یہ حروف جارہ 17 ہیں ازروی حرف ہونے کے۔ اب ہی مبتدا، یہ 17 حرف اس کے لیے خبر ہے۔ اب 17 حرف جہاں پر بھی اسم آ جائے عدد تو پھر وہاں کتنی بحثیں ہوتی ہیں؟ پہلی باس پہلا باس ہے اسم عدد کے استعمال کرنے کا، اور اچھا اب یہاں اسم عدد کے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خلاف عقل پہلا جز ہے، صاف بولو، پہلا جز عقل کے خلاف ہے۔ عدد اوسط ہے یا عدد اعلیٰ ہے یا عدد اوسط؟ تو عدد اوسط ہے۔ عدد اوسط کی تمیز جو ہے 11 سے لے کر 19 تک، اور اس کے استعمال کا طریقہ کیا بات؟ یہ عدد اوسط ہے اور مرکبات اس کا پہلا جز ہمیشہ عقل کے خلاف کا معنی نیت کا پیسد ہے۔ اگر پہلا تمیز مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث آئے گا اور دوسرا جز مذکر آئے گا، اور اس کی تمیز ہمیشہ مفرد منصوب ہے۔ یہ 17 ہیں ازروی حرف ہونے کے، یہ 17 ہیں حروف جارہ ازروی حرف ہونے کے۔ بعض حروف جارہ ایسے ہیں جو ایک حرف ہیں،
مثلا باللہ با ایک حرف ہے، واللہ واو، المال لزید لام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے، تلا ہے، حتی الی منذ ماشاءاللہ ایک ایک حرف ہے، یہ حتی حا ہے، اس کے ساتھ تا مشدد ہے، پھر الف ہے، ایک حرف ہے۔ بعض حروف جارہ ایسے ہیں جو صرف ایک حرف ہے ان کا بس، یہ 5 ہیں، با تا واو لام کاف، زید کل بدر، تو کاف صرف ایک حرف ہے۔ بعض حروف جارہ ایسے ہیں کہ وہ یک حرفی ہیں، اور بعض حروف جارہ ایسے ہیں کہ 2 ہیں 3 ہیں، مز 2 حرفوں سے بنا ہے، منزو 3 سے بنا ہے، الہ ہے، علا ہے، ربہ ہے، حاشا ہے، خلا ہے، ادا ہے، متعدد حروفوں سے بنے ہیں۔ تو جو حروف جارہ یک حرفی ہو یعنی ایک حرف ہو تو اس کو جب بھی ذکر کیا جائے تو پھر وہ معرف باللام سے اس کو تعبیر کی جاتی ہے۔ جو حرف جارہ ایک حرفی ہو تو ان کو پھر معرف باللام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے الباء۔ اب چونکہ یہ یک حرفی ہے، اب اس کو جب بھی تعبیر کی جائے معرف باللام سے تعبیر کی جاتی ہے، الباء الباء۔ اب یہ الباء کی جو ہے تقریباً 5 ترکیبیں 6 کر لو۔ یہ حروف جارہ 17 ہیں، یعنی با وغیرہ، یعنی کل عرض کیا تھا میں نے ضابطہ کہ کہیں اگر کہے اسم عدد یا صیغہ تثنیہ یا جمع کے ساتھ کوئی اجمالاً مذکور ہو تو جب اس کی تفصیل بیان کی جائے ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ حروف جارہ 17 ہیں، یعنی با وغیرہ، الباء۔ اب الباء کیا بنے گا؟ 17 کو مبدل منہ مبین، الباء الباء بما اخوات خیش، کیونکہ الباء وغیرہ یہ ترجمہ کیا بنے گا؟ 17 ہیں با وغیرہ، صرف با تو 17 تو نہیں ہے، با تو ایک حرف ہے، با وغیرہ، اسی ترکیب میں کہو گے الباء مع اخوات خیش، بدل الکلست یا عطف بیان است مرفوع بضم لفظا، یا عطف بیان است مرفوع بضم۔ ایک ان 17 میں سے با ہے، ایک ان 17 میں سے با ہے، ترکیب میں کیا کہو گے؟ بولو تو صحیح، احدھا الباء، ایک ان 17 میں سے، بعض ان 17 میں سے با ہے۔ عبارت کیا نکالو گے؟ بعضھا الباء، ثابت ہے ان 17 میں سے با، منھا الباء، ثابت ہے وہ با، ثابت جو ہے ان 17 میں سے۔ اب منھا ظرف مستتر خبر مقدم، الباء مبتدا۔ یہ 17 ہیں ادروی حرف ہونے کے، میں مراد لیتا ہوں با کو، تو اس صورت میں کیا پڑھیں گے؟ البا البا، نہید کب پہ شرط ہے؟ 17 ہیں ادروی حرف ہونے کے، یا تو پدا طول جھگڑا 17 ہیں ادروی حرف ہونے کے، میں مراد لیتا ہوں با کو، میں مراد لیتا ہوں با کو۔ کتنے ترکیبیں ہو گئی؟ 4 5
چھٹی ترکیب با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے الصاق کے، با ثابت ہے وہ با ثابت جو ہے واسطے الباء مبتدا للالصاق، ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے، پھر لام جار الصاق کے مجرور جار مجرور، وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء۔ اب یہاں سے الصاق کی تعریف کر رہا ہے، یہاں سے کس کی تعریف کر رہا ہے؟ الصاق کی تعریف کر رہا ہے۔ اور بات ایک سنو چل رہ گئی تھی، اچھا کوئی حرف یا کوئی جملہ آدمی بولے، کوئی فعل، کوئی حرف، کوئی جملہ بولے لیکن اس سے معنی مراد نہ ہو، صرف لفظ مراد ہو۔ کوئی آدمی حرف بولے لیکن اس سے معنی مراد نہ ہو، صرف کیا ہے؟ حرف مراد ہو، کلمہ وہ مراد ہو۔ اب اگر وہ لفظ مراد ہے تو اس کو ترکیب کے وقت تعبیر کی جاتی ہے الباء مثلا۔ اب الباء کا یا معنی مراد ہے یا صرف لفظ مراد ہے؟ لفظ، تو اس کو تعبیر کی جاتی ہے الباء بتاویل ھذا اللفظ مسند الی مبتدا مرفوع، یا الباء بارادہ ھذا اللفظ مسند الی مبتدا۔ بھئی اگر کوئی حرف یا فعل یا جملہ بول کر اس سے لفظ مراد لے، معنی مراد نہ لے، معنی اس سے مراد نہ لے، تو ترکیب کے وقت اس کو بتاویل ھذا اللفظ یا ارادہ ھذا اللفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ مثلا الباء بتاویل یا بارادہ، اگر وہ جملہ ہو تو کہو گے بتاویل ھذا الجملہ، بتاویل ایسے بتاویل یا بارادہ ھذا الجملہ مسند مبتدا وغیرہ۔ وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء۔ اب یہ الصاق کا ترجمہ کر رہا ہے کہ الصاق کس کو کہتے ہیں، اور وہ الصاق ملنا ایک چیز کا، ملنا جو دوسری چیز کے ساتھ، اس کو کہا جاتا ہے الصاق۔ الصاق کہتے ہیں ایک چیز کا ملنے کو۔ اب وا استینافیہ ہوا بولو تو صحیح، راج بسوئے الصاق، اور اتصال، یہ اتصال کون سا صیغہ ہے؟ مصدر ہے، اصل میں کیا تھا؟ بولو تو صحیح، اتصال، پھر وَهُوَ اتصال الشیء، ہوا مبتدا، اتصال اس کے لیے خبر۔ اب کہو گے اتصال مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف، الشیء اس مفرد منصرف سے مضاف الیہ مجرور بالکسر مرفوع معنی بنا پر فاعلیت، مرفوع معنی بنا پر فاعلیت۔ با جار الشیء مجرور بالکسر لفظا و منصوب معنی مفعول به غیر صریح جار و مجرور ظرف۔ اب یہاں پر بھی ایک ضابطہ سن لو کہ ہر مجرور پر
ہر حرف جارہ سے جو مجرور ہو اس پر دو اعراب آتے ہیں. ہر اسم پر جو مجرور ہو حرف جارہ کے ذریعے سے اس پر دو اعراب آتے ہیں. ایک ہوتا ہے مجرور لفظ کے اعتبار سے اور دوسرا کیا ہے معنی کے اعتبار سے, محل کے اعتبار سے وہ منصوب ہوتا ہے. محل کے اعتبار سے جیسے کہ مررت بزید, اب یہ زید جو ہے مجرور ہے حرف جارہ کے واسطے سے, اس پر دو اعراب ہمیشہ آتے ہیں, ایک مجرور دوسرا منصوب آتا ہے. اب یہ بشیء یہ مجرور ہے با کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے, منصوب محلن ہے, اس لیے اس کو مفعول بھی غیر صریح کہا جاتا ہے, کیونکہ جب اس سے تم حرف جارہ کو ہٹاؤ تو اس پہ نصب آئے گا. اتصال الشیء شیئن, اتصال الشیء متصل ہونا کسی چیز کا کسی چیز میں, اتصال الشیء شیئن, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے منصوب بنزع الخافض. یعنی کہا کہیں اگر کوئی اسم منصوب ہو اور حرف جارہ اس سے ہٹا دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے منصوب خافض, یعنی یہ منصوب ہے حرف جارہ کے کھینچنے سے. حرف جارہ اگر ہوتا تو مجرور پڑا جاتا, لیکن حرف جارہ کو اس سے ہٹا دیا گیا ہے اس لیے منصوب پڑا ہے. تو جو اسم مجرور ہو حرف جارہ کی توسط سے اس پر دو اعراب آتے ہیں, ایک اعراب لفظاً وہ مجرور ہوتا ہے, دوسرا معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہے منصوب ہوتا ہے. اس لیے اس کو مفعول بھی غیر صریح کہا جاتا ہے, اس لیے اس کو مفعول بھی غیر صریح کہا جاتا ہے. اما حقیقتاً کہتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا, ازروئے حقیقت کے, ازروئے اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اما ہے یا اما ہے؟ اس کے لیے بزرگوں نے علامت یہ لکھی ہے کہ اگر اس کے بعد آ جائے فا یا او تو سمجھو کہ یہ اما شرطی ہے, جیسے اما بعد فاعوذ باللہ, یہ جو لکھا ہوا ہے اگر اس کے بعد او اور فا آ جائے تو سمجھو کہ یہ اما شرطی ہے. اگر اس کے بعد او بھی نہیں فا بھی پھر دیکھو اس کے بعد اسی جیسا اور اما ہے کہ نہیں, اور اگر اور ہے تو یہ کیا ہے اما ہے, اور کیا ہے اما ہے. جیسے اما حقیقتاً و اما مجازاً. اب اس صورت میں پہلے اما جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تردیدیہ برائے تفصیل کلام, تردیدیہ تفصیل کلام. حقیقتاً جو ہے اب اتصال الشیء, اب اس نسبت میں تھا ابہام, اتصال کی جو نسبت ہے شیء کی طرف کہ ملنا ایک چیز کا, اب کیسے ملنا, آخر ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا, اس کی کیا کیفیت؟ کہتا ہے ادروی حقیقت کے, یعنی حقیقتاً وہ چیز اس کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو. اب حقیقتاً اس مفرد منصوب سے تمجیز است منصوب بالفتح لفظاً از نسبت بسوء شیء, از نسبت بسوء شیء. اتنی بات آئی ذہن میں. آگے نحو جو ہے, نحو جہاں پر بھی آ جائے یہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے مبتدا محذوف کے لیے, یہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے مبتدا. اب مبتدا محذوف اس کے لیے مثال ہو یا مثال ہا نکالا جاتا ہے. مثال ہو بھئی حروف جتنے ہیں یہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر مؤنث استعمال ہوتے ہیں. زیادہ تر کیا ہے اچھا. اب مثال ہو نکالو, ہو کا مرجع ہوگا با برائے الصاق, مثال اس با کی جو الصاق کے لیے ہے.
یہ معنی ہوگا مثال اس با کی جو کیا ہے الصاق کے لیے ہے، یا مثال ہا ہو تب البا ہو، چونکہ حرف ہے تو حرف جو ہے وہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث پہ ان کی طرف ضمیر مذکر کی بھی لوٹتی ہے مؤنث کی بھی، لیکن زیادہ تر ان کو استعمال کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال اس اتصال الشیء بالشیء کی، ٹھیک ہے، یہاں جو ہے ہو کو لوٹا اتصال الشیء بالشیء کی، جیسے بھی داؤن ثابت ہے وہ بیماری، ثابت جو ہے ساتھ اس آدمی کے بیماری۔ اب بھی یہ ظرف مستقر خبر مقدم، داؤن مبتدا مؤخر۔ اب یہاں بھی با آیا ہے کہ نہیں، اور ہی کا مرجع کون ہے، وہ آدمی۔ اب بیماری اس کے ساتھ ملی ہوئی جو ہوتی ہے حقیقتاً یا مجازاً، حقیقتاً اس کے پورے بدن میں، پورے رگ رگ میں، ہڈیوں میں، گوشت میں، سب میں کیا ہے تکلیف و درد ہوتی ہے، تو یہ بیماری اس کے ساتھ بالکل جیسے کہ اس کا چمڑا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بیماری بھی اس کے ساتھ بالکل اسی طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال اس اتصال الشیء بالشیء کی، جیسے بھی داؤن، جیسے بھی داؤن، جیسے کہ بھی داؤن۔ و اما مجازن، اب اس اما سے پہلے جب آ جائے واو تو اس واو کو بناؤ عطف، اما کو بناؤ زائدہ تردیدیہ برائے تفصیل کلام۔ مجازن اس کا عطف ہے حقیقتاً پر، جیسے حقیقتاً نے اتصال الشیء سے ابہام کو دور کر دیا تو مجاز بھی ایسے ابہام کو دور کر، کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا عذروی حقیقت کے ہوگا یا عذروی مجاز کے ہوگا۔ مثال اس اتصال الشیء بالشیء مجازن کی، پہلے کہو گے مثال اس اتصال الشیء بالشیء حقیقتاً کی ہے، حقیقتاً میں نے پہلے بھول کیا تھا۔ مثال اس اتصال الشیء بالشیء مجازن کی، جیسے مررت بزیدن، جیسے نحو کیا ہے مضاف، مررت بزیدن جملہ بتاویل ھذا ترکیب مضاف الیہ است مجرور محلن۔ پھر مررتو کی ترکیب الگ کرو گے، مررتو فعل فاعل با جار زیدن مجرور وغیرہ۔ اب کہتا ہے مررت بزیدن کا معنی کیا ہے، اجلتسک مروری، یعنی متصل ہوا میرا گزرنا، متصل ہوا میرا گزرنا، متصل جو ہوا ساتھ مکان کے، ایسا مکان کے قریب تھا زید، قریب جو تھا اس مکان سے، یہ مقصد ہے یہاں با اتصال کے لیے ہے۔ اس میں ایک اتصال حقیقتاً جیسے بیماری آدمی کے بدن کے ساتھ حقیقت، باقی یہ کہتا ہے میں زید کے ساتھ گزرا، اب زید کے بالکل جسم سے ہو کر گزرا کیا، یہاں کیا ہے با اتصال کے لیے، لیکن اتصال مجاز، اس کا معنی میرا گزرنا اس کے گھر کے قریب سے ہوا، نزدیک سے ہوا۔ اے حرف تفسیر، التصق مروری یسارا مفسر، مررت بزید مفسر، پھر التصق فعل تے مروری اس کے لفائل، پھر مروری مصدر یعمل عمل فعل ہی مضاف یا ضمیر با جار مکان میں جار مجرور ظرف لو متعلق با التصق، متصل ہوا میرا گزرنا، متصل جو ہے ساتھ مکان کے۔ اب مکان یہ کیا ہے، معرفہ نکرہ، نکرہ، تو جب جملے سے پہلے نکرہ آ جائے موصوف، اور جملہ جو ہے پھر وہ کیا ہے نکرے کے حکم میں ہو کر اس کے لیے صفت۔ من ہو ظرف لغم متعلق یقربو کے، ہو کا مرجع کون ہے، مکان ہے، اور زید یقربو کے لیے بولو فاعل ہے۔